ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 8۔ وہ کمرے میں تشریف لائیں تو جہاں آرا تمام تر حسن سمیٹے گلابی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی نروس دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی ساری کزنز اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ وہ سب شادی شدہ یا منگنی شدہ تھی، جبکہ جہاں آرا ان کی بڑی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت حسین ہے آپ کی صاحبزادی تو، شمیم بیگم نے دیکھتے ہی برائے لی تھی، جبکہ جہاں آرا دھیرے سے سلامی بھیجتی دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ شکریہ اماں جی، جہاں آرا کی ماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس بدرون بہم، میری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھے، مجھے تو اپنے لاڈلے پوتے کے لیے آپ کی پوتی بہت پسند آئی ہے۔ مجھے اتنے سالوں سے آپ جیسے ملنسار اور خاندانی لوگوں کی بیٹی کی تلاش تھی، جو آج پوری ہو گئی، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ جہاں آرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آپ کی محبت ہے بہن، اس گھر کے سربراہ ان کے دادا ابو ہیں، اور آخری فیصلہ بھی انہی کا ہوتا ہے، انہوں نے متوازن لہجے میں جواب دیا۔ اب بھائی صاحب سے مشورہ کر لیجیے، مجھے آپ کی طرف سے انتظار رہے گا، مگر ہاں جواب ہمیں ہاں میں ہی چاہیے۔ وہ لوگ باتیں کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پریشانی کے باعث جہاں آرا کے ماتھے پر شبنمی قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آج المیرا کا ٹکراؤ اتفاقیہ طور پر اپنے ایک اسکول کے فرینڈ سے ہو گیا تھا، جو کبھی اس کی بچپن کی محبت بھی رہ چکا تھا۔ وہ اس کا اور اس کے ایکس بوائے فرینڈ کا دوست تھا۔ وہ آج صبح سے اپنے دوست کے ساتھ ڈیٹ پر تھی۔ المیرا ہنی، تمہارا اور اسٹیفن کا بریک اپ کیوں ہوا؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا۔ وہ دونوں ابھی ساتھ ہی بس میں سوار ہوتی۔ بس ویسے ہی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اس کے ذکر پر ذرا ناگواری سے بولی۔ اوہ ہنی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے جھکتے اس کا رخسار چوم لیا تھا۔ آہ، تو بس پھر ہماری بات کیا کرو نا۔ جوابی طور پر اس نے بھی یہی عمل دہرایا تھا، جبھی اس کی نگاہ آگے کی سیٹس پر براجمان ایڈم پر گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اپنی سحر انگیز شخصیت سے لاپرواہ مطلوبہ اسٹاپ آنے پر بس سے اتر گیا تھا۔ وہ بھی گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہیر میرا اسٹاپ! وہ پیچھے سے آوازیں ہی لگاتا رہ گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے تعاقب میں بھاگی تھی۔ محب کے روم میں موجود فلک اداس صورت لیے محب کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو گزرے ایک ہفتے میں ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا آئیڈیل ہسبینڈ ثابت ہوا تھا۔ اس کا ہر انداز ہی دل کو چھوتا محبت بھرا تھا، لیکن یکایک اس طرح اچانک سے رویے کی تبدیلی نے اسے شدید دکھ سے دوچار کیا تھا۔ وہ محب سے ہر قسم کی امید لگا سکتی تھی، مگر اتنی قربت حاصل کر لینے کے بعد اس طرح کا سلوک قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم ہی اپنے گھر والوں کی یاد ستائی تھی۔ وہ محب کا ساتھ پا کر گویا انہیں سرے سے ہی فراموش کر گئی تھی، لیکن دل غمگین ہوا تو سب سے پہلے یاد ہی اپنے گھر والوں کی ستائی تھی۔ میرا موبائل، اسے یاد آیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد آیا کہ نکاح سے پہلے محب نے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ شادی کے اس ڈرامے کے دورانیہ میں ہرگز بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کرے گی۔ میں اتنا منفی کیوں سوچ رہی ہوں؟ محب نے تو یہ تمام تر باتیں پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ یہ شادی وہ محض وارث حاصل کرنے کی غرض سے کریں، تو پھر میں اتنی دکھی کیوں ہوں؟ اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی، دماغ مختلف سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا، جبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا بج اٹھا جو محب کی جانب سے مہیا کیا گیا تھا۔ موبائل اٹھایا تو پاپ اپ نوٹیفیکیشن میں ایک پیغام جگمگا رہا تھا، جس میں وہ آج اسلام آباد جانے کا ارادہ کینسل کر چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کال ملائی تھی، جو پہلے ہی رنگ پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آفس میں موجود سیکرٹری سے ایکسکیوز کرتا وہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس سے اسے بری طرح سے اپنے حساب میں جکڑ لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خیریت ہے سب؟ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، جبکہ وہ ہتھیلیاں مسلتی کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ جی میرا مطلب ہے کہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ دراصل اس قدر اچانک سوال پر وہ خود گڑبڑا گئی تھی کہ وہ آخر کیا بہانہ بنائے، جبکہ اس کے اس طرح گڑبڑانے پر محب کے لبوں پر ایک محظوظ کن مسکراہٹ سے کھل گئی تھی۔ کیا ہوا فلک، ریلیکس کریں، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی؟ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں، اس نے گویا مشکل آسان کر دی تھی۔ دراصل میں فارغ تھی تو سوچ رہی تھی کہ آپ کے لیے کچھ کوکنگ کر لوں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ ذرا گڑبڑا کر لب دانتوں تلے دباتی وہ بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں مجھے۔ ریلیکس انداز میں چیئر پر بیٹھا وہ فی الوقت ہر سوچ کو فراموش کر بات کو طول دینے کی غرض سے بولا تھا۔ اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی نا کبھی ہماری؟ اس نے نروس انداز میں گال پر جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ پہلے آپ اپنے نازک سے لبوں پر ظلم ڈھانا بند کریں، وہ گمبھیر لہجے میں اچانک سے بولا تھا۔ فلک ایک لمحے کو سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ محض ایک ہفتے میں اس کی عادت و اطوار کو کتنا جانے لگا تھا۔ وہ جب نروس ہوتی تھی یا تو لب چباتی یا ہتھیلیاں مسلنے لگتی۔ آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کا سوالیہ بھاری لہجہ اسے مسلسل گڑبڑانے پر مجبور کرا تھا۔
آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دل میں کلبلاتا سوال لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ خیر، آپ میرے لیے کوکنگ کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، رائٹ؟ وہ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا محسوس کر خود ہی بول پڑا۔ مسز محب، ویسے تو مجھے چائنیز اور اٹالین فوڈ زیادہ پسند ہے، مگر پہلی بار میری وائف میرے لیے کچھ بنانا چاہ رہی ہیں تو میں پاکستانی فوڈ ہی پریفر کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے فلک، مجھے مونگ کی دال اور زیرے والا بھگار والے چاول کھانا بہت پسند ہے، اور وہ بھی سلاد اور رائتے کے ساتھ۔ اس بار وہ پورے دل سے اپنی پسند سے آگاہ کر رہا تھا۔ فلک ایک دم ہی کھل اٹھی تھی۔ واٹ اے کوئنسیڈنٹ محب، آپ کو معلوم ہے مجھے بھی اماں کے ہاتھ کے دال چاول کھانا بہت پسند ہے، اس نے اشتیاق بھرے لہجے میں بتایا تھا۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے مائی لو، آپ کھانا تیار کریں، آج ہم لنچ آفس میں ساتھ ہی کریں گے۔ اچھا فلک، میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ آفس سے آ جائیے گا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ذرا اجلت میں تیزی سے بولا تھا، جبکہ اس کے لفظوں کی گردان پر گویا فلک کا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ایک طرف بیگانگی برت رہا تھا تو دوسری جانب اپنے لفظوں سے خوش فہم کر رہا تھا۔ وہ اب تک اس کے سحر انگیز لفظوں کی قید میں تھی۔ کوئٹہ شہر کے موسم میں خنکی سے گھل گئی تھی، گھروں میں ہیٹر چل گئے تھے، پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ لغاری ہاؤس میں رات کے وقت آج کل خوب رونق لگتی تھی۔ صنم کی رخصتی کی تیاریاں جاری تھی، جہاں آرا کے لیے تیمور کا رشتہ سب کو ہی پسند آیا تھا۔ ابصار صاحب بہت جلد اس رشتے کے حوالے سے کوئی فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ نانا ابو، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت گھر کے تمام افراد شعلے بھڑکاتی انگیٹھی کے عین سامنے بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ہاں ہاں بیٹا بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابصار صاحب نے نواسے کو سنجیدہ دیکھ بولنے کا اشارہ کیا۔ نانا ابو، میں جہاں آرا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں یہ بات ماما بابا کو کرنی چاہیے تھی، مگر میرے ہزار بار کہنے کے باوجود یہ لوگ خود میں اتنی ہمت نہیں جٹا سک رہے کہ میرے لیے جہاں آرا کا رشتہ مانگ سکیں۔ سبطین کا کہنا تھا کہ ابصار صاحب سمیت سبھی سکتے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کم از کم سبطین سے اس قسم کی کوئی امید نہیں کی تھی۔ جانتے بھی ہونا برخودار، کیا بولنے کی گستاخی کر رہی ہوں؟ وہ سخت لہجے میں غرائے تھے۔ وہ ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی پوتی کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تھا، جبکہ جہاں خاموشی سے اٹھتی اس نشست کو چھوڑ گئی تھی۔ بابا صاحب، معذرت چاہتا ہوں، یہ بچہ ہے، رشتوں کی باریکیوں سے ناواقف ہے ابھی۔ سبطین کے والد صفوان صاحب نے موقع کی نزاکت ایک معاملہ سنبھالا چاہ بچہ؟ صفوان میاں لگتا ہے بڑھاپا سے چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ 30 سال کا بھرپور مرد ہے آپ کا صاحبزادہ۔ انہوں نے چوٹ کی اور ایک نظر سبطین کے چہرے کے تاثرات جانچنا چاہا کہ وہ کس حد تک سنجیدہ تھا، مگر دوسری جانب ذرا لچک نہیں آئی تھی۔ سبطین کی ماں، تم ہماری بیٹی ہو، مگر سالوں پہلے ہم تمہیں صفوان میاں کے ساتھ بیاہ کر تمہاری ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ اب تم ہماری بیٹی بعد میں، اور سبطین کی ماں اور صفوان کی بیوی پہلے ہو۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں، اب حکم کریں، جلدی سے بولی اور ساتھ ہی ملامتی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی قبول ہے جو اس سے عمر میں 5 سال بڑی ہے؟ انہوں نے سیدھی بات کی تھی۔ ندرت بیگم کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ؟ جہاں آرا میری اپنی بیٹی جیسی ہے، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ صفوان میاں، ہماری بڑی پوتی کو اپنی بہو بنانے پر آپ کو کوئی اعتراض؟ سبطین کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ صفوان صاحب نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور پھر بیوی کو، جو تقریباً راضی ہی تھی، اور پھر نفی میں سر ہلا گئے۔ مبارک ہو سبطین میاں، ہم تمہیں لغاری خاندان کا ہیرا سونپنے جا رہے ہیں۔ ابصار صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے اکلوتے نواسے کو گلے لگایا تھا۔ کبیر صاحب کے نحیف کندھے مزید جھک گئے تھے۔ ان کے لاڈلے نے انہیں ہر کسی کے سامنے شرمندہ ہی کیا تھا۔ نانا ابو، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار جہاں آرا کی رضامندی بھی لے لیں۔ وہ گلا کھنکھار کر بولا۔ ندرت کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ ہماری پوتی ہے سبطین۔ وہ تفخر سے کچھ کہنے ہی لگے تھے۔ نانا ابو پلیز، آپ لوگوں نے ایک بار پہلے بھی جہاں آرا کے اوپر آدم کو زبردستی تھوپ کر زیادتی کی تھی۔ جس رشتے کا بوجھ اٹھاتے ان کے کندھے جھک گئے ہیں۔ اس نے تلخی سے کہا۔ اس بار بدرون بیگم نے مداخلت ضروری سمجھی۔ سبطین، فکر نہ کرو، اپنی پوتی سے ہم خود بات کر لیں گے۔ تم اپنے ماں باپ کی ہمراہی میں بارات لانے کی تیاری کرو۔ کیوں ابصار صاحب؟ انہوں نے اصلی نرمی سے کہتے شوہر کی رائے جانی۔ بجا فرما رہی ہیں زوجہ؟ ابوذر، ندرت، تم دونوں ماں باپ ہو لڑکی کے، ہمارے نواسے کے لیے کوئی اعتراض؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر بیٹے بہو کو مخاطب کیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بابا جان، وہ بھرپور انداز میں مسکراتے حکم بجا لانے والے انداز میں بولے تھے۔ مبارک ہو بچوں، سب شادی کی تیاریاں کرو، ہم اپنی دونوں پوتیوں کو ساتھ ہی رخصت کریں گے۔ صنم رخصت ہو کر اسی گھر میں آ رہی تھی۔ صنم اور اسرم کی رخصتی 2 ماہ بعد کی طے ہوئی تھی، اور اب ساتھ ہی سبطین اور جہاں آرا کو بھی پال لگانا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود جہاں آرا اس وقت شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔
وہ چاہ کر بھی اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا سک رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سبطین کو بھائی کی طرح سمجھا تھا، اور اب اس کے ساتھ ہی اچانک ایک نیا رشتہ استوار کر لینا خود کو کسی کن چھری سے زخمی کر لینے کے مترادف تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر گرائے اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کناتی۔ جہارا مسحری کی پائنتی سے لگ کر بیٹھی۔ جہارا نے چونک کر گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ جی؟ حلق سے مری مری سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ندرت بیگم نے بٹن دبا کر کمرے کا بلب آن کیا تو سفید تھیم سے سجا کمرہ دودھیا روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ماں! وہ قریب بیڈ پر بیٹھی تو وہ لپک کر اپنا چہرہ ان کی گود میں چھپا گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جہارا میرے بچے، یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ حواس باختہ سی اپنی بیٹی کی سسکیاں سن رہی تھی، شاید جس کا آج 18 سالوں کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ماں، آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ زمین پر بیٹھی جہارا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ندرت بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جہارا، یہ کیا کہہ رہی ہو میرے بچے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ونک ہوئی۔ میں نے سبطین کو ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا ہے، بالکل اس شام کی طرح۔ اس طرح میرے جذبات کو مشہور نہ کریں، میں یہ غم برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ سسک سسک کر روتی اپنی آنکھیں سجا چکی تھی، چاند سے چہرے میں پلاہٹ سی گھل گئی تھی۔ جہارا، یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر بیٹی کو مقابل بٹھایا جو بیڈ شیٹ کو گھورتی ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں وہ سب نہیں چاہتی جو آپ، بابا اور دادا ابو چاہتے ہیں۔ وہ ظاہر آنکھوں میں بے پناہ شکوے سموئے رنج کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ بچے، ہم تمہاری بھلائی ہی چاہتے ہیں، اور رشتے کا کیا ہے؟ جب نکاح ہو جائے گا تو تمہارے جذبات بھی بدل جائیں گے۔ وہ تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہے جو تم اتنا تڑپ رہی ہو۔ انہوں نے اپنی پھولوں سی بیٹی کو قائل کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ آپ نہیں سمجھ رہی ہیں مجھے، آپ ہمیشہ یہی زیادتی کرتی ہیں میرے ساتھ۔ آج سے 18 سال قبل اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہناتے وقت بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح ایموشنل بلیک میل کیا تھا آپ نے۔ وہ خفا خفا سے اپنی ماں سے فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کو معاف کر دو میرے بچے، بس اوقات کے بڑوں کے فیصلے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ وہ اسے سینے سے لگائے شدید کرب سے دوچار تھی۔ میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ سے کہ پلیز مجھے بخش دیں آپ۔ ان کے پاؤں پر سر رکھتی وہ اپنے حواس گوا بیٹھی تھی۔ جہارا، جہارا میری بچی! وہ اس کی بے ہوشی پر حواس باختگی کے عالم میں چیخی تھی جو ہوش و خرد سے بیگانہ ان کے ہاتھوں میں جھول گئی تھی۔ لغاری ہاؤس میں گونج سی چیخوں پر سبھی دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ندرت جہارا کو ہوش دلانے میں کوشاں تھی۔ بچے، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ جہارا کو خاموش نگاہوں سے چھت کو تکتا دیکھ پریشانی میں گھر گئے تھے۔ بچے، کیا آپ ہمارے فیصلے سے خوش نہیں ہیں؟ ابصار صاحب اپنی پوتی کی حالت دیکھ تفتیش میں مبتلا ہوئے۔ وہ سب کو کمرے سے باہر نکال چکے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب دادا ابو کہ میں خوش ہوں یا نہیں، یا ایسا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ آپ نے تو بس فیصلہ سنا دیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بچے، تمہاری ماں نے کہا کہ وہ تمہاری رضامندی لے چکی ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ ماں نے مجھ سے رضا نہیں پوچھی، بلکہ مجھے آپ کا فیصلہ سنایا ہے، جس فیصلے کی مجھے ہر حال میں تکمیل کرنی ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ابصار صاحب کا چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ متواضع لہجے میں گویا ہوئے۔ مجھے آپ کا بڑا پوتا چاہیے، ہر حال چاہیے، جس کے نام کی انگوٹھی پچھلے 18 سالوں سے میری انگلی میں کسی زنجیر کی طرح پھنسی ہے۔ بولیں، لا سکتے ہیں اسے میرے سامنے؟ وہ شدید رنج کی کیفیت میں پہلی بار اپنے کسی بڑے کے سامنے زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ شانت ہو جاؤ بچے، تمہاری صحت کے لیے اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ مجھے آپ کا پوتا چاہیے دادا ابو۔ میں اس شخص سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری وہ خطا بتائے جس کی بنا پر وہ مجھے اتنی بڑی سزا دینے کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ ہذیانی سی پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ بچے، اب تم جذباتی ہو رہی ہو۔ آدم کے بارے میں ہمیں جس طرح کی خبریں ملی ہیں، اس کے بعد تو تم بچہ لوگ پر اس بدبخت کا سایہ بھی نہ پڑنے دیں۔ صبر کرو، سبطین ہمارا بہت اچھا بچہ ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر ہمیں اپنا فیصلہ بتانا۔ اس بار وہی ہوگا جو میری پوتی چاہے گی۔ وہ اس کے سسکتے وجود پر ایک تعصبی نگاہ ڈال کر سر پر ہاتھ رکھتے اپنی چادر سنبھالتے حجرے سے باہر نکل گئے تھے۔